بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی جیت پر چائنا کے امریکہ کا مالک بننے کے خدشے کا اظہار کیا ہے۔ ایک جلسے سے خطاب میں کہا کہ اگر جو بائیڈن جیت گیا تو چائنا امریکہ کا مالک بن جائے گا۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ جو بائیڈن ایک کرپٹ سیاستدان ہے، وہ ہمیشہ سے ہی ایک ڈمی آدمی رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ ٹرمپ اپنا بیگ پیک کر کے گھر چلے جائیں۔ ہم ان کے ٹویٹس، غصے، نفرت، ناکامی اور غیر ذمہ داری سے تنگ آ چکے ہیں۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم صدارتی الیکشن ہے۔ اسپین میں کورونا روک تھام کے لیے عائد پابندیوں کے خلاف پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، جن میں 10 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ 50 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بارسلونا میں مظاہرین نے سرکاری دفتر پر پتھراؤ بھی کیا، جس سے دفتر کے شیشے ٹوٹ گئے۔ صوبہ وکٹوریہ میں بھی باسکی پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے ایک مرکزی شاہراہ کو بند کرنے کی کوشش کی اور ایک کچرا اٹھانے والی گاڑی کو بھی نظر آتش کر دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ کورونا کیسز کی تعداد کے لحاظ سے اسپین دنیا میں 6 نمبر پر ہے، جہاں کورونا سے اب تک 35,800 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد 12,64,000 سے زائد ہے۔ ترکی کے مغربی شہر ازمیر میں 7.0 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں ہونے والی اموات 73 تک پہنچ گئی ہیں۔ ازمیر زلزلے میں 949 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زلزلے سے بے گھر ہونے والوں کے لیے 1000 سے زائد شیلٹرز قائم ہیں، جبکہ زلزلہ متاثرین کے لیے مزید 1430 شیلٹرز بنائے جا رہے ہیں۔ زلزلے کے بعد سے اب تک 987 آفٹر شاکس بھی محسوس کیے جا چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ WHO کے سربراہ نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شخص سے ہاتھ ملایا تھا جس کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ مجھ میں کورونا کی کوئی علامت نہیں، میں WHO کی گائیڈ لائنز کے مطابق قرنطینہ میں رہوں گا۔ دو طرفہ لڑائی میں کمی کے سمجھوتے کے باوجود قاراباخ میں گزشتہ روز بھی آذربائیجان اور آرمینیا کی آرمی کے مابین تازہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر ان تازہ حملوں میں شہری علاقوں کو نشانہ بنانے کے الزامات لگائے ہیں۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آرمینیا آرمی نے آذربائیجان کے علاقے میں تعینات سرحدی دستوں پر بھی حملے کیے ہیں۔ تازہ جھڑپوں میں ہونے والے جانی نقصان کی کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں۔ امریکہ میں سائنسدانوں کا ایک گروپ اپنی تحقیق میں اس بات کا تعین کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ کورونا انسان کے منہ کے اندر بآسانی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ منہ کے اندر کا حصہ، بالخصوص غدود، زبان اور حلق کی گلٹیاں، کورونا کے نمودار ہونے اور بعد ازاں پھیلنے کے بہترین مقامات ہیں۔ اس کے براہ راست پھیپھڑوں میں داخل ہونے سے کورونا سے متاثر ہونے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ اسی واسطے ماہرین نے ہدایت کی ہے کہ حفاظتی ماسک کا پہننا یقینی بنایا جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ پہلی تحقیق ہے جس میں انسانی منہ کو اس کورونا کی اماج کا بیان کیا گیا ہے۔ خلیجی ریاست قطر کی طرف سے فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی کے 1,00,000 خاندانوں میں فی کنبہ $100 کی امداد کی نئی قسط جاری کر دی گئی ہے۔ غزہ کے غریب اور مستحق شہریوں کے لیے قطر کی طرف سے دی جانے والی نقد امداد بینکوں اور ڈاک خانے کے ذریعے جاری کی جائے گی۔ غزہ کی پٹی کے محصورین کی مالی مدد کا مقصد غزہ کے لوگوں کی بہبود اور مالی بحران میں ان کی مدد کرنا ہے۔ ایک تقریب کے دوران لاکھ جتن کے باوجود طوطا وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھ پر نہیں بیٹھا، جس سے نریندر مودی کو شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے سوشل میڈیا پر اس پر دلچسپ تبصرے کیے ہیں،
لبنان کی شیعہ ملیشیا کے سربراہ نے فرانس پر زور دیا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین امیز خاکوں کی حمایت سے دستبردار ہو جائے۔ اس توہین امیزی اور جارحیت کی اجازت نہ دی جائے تو ساری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی حکام اس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے اظہار رائے کی آزادی کے نام پر سخت گیری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان تضحیک امیز کارٹونز کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ فلسطینی وزیر اعظم نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں امریکہ کی یک طرفہ کارروائیوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں امریکی خلا کو پر کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے خود کو مشرق وسطی کے سیاسی عمل میں جانبدار ثابت کیا ہے، اس لیے امریکہ ہمارے لیے اب قابل اعتبار ثالث نہیں رہا۔ یورپی یونین امریکی جانبداری کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرے، یورپی یونین فلسطین کے حوالے سے بین الاقوامی کانفرنس منعقد کرے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلائے جائیں۔ کینیڈا میں سماجی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے سکارف پہننے پر عائد پابندی کے خلاف دائر درخواست پر طویل انتظار کے بعد مقدمے کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوگی۔ درخواست نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلم کی ایک مسلمان خاتون اچک نور الحق نے دائر کی تھی۔ جون 2019 میں منظور ہونے والے بل 21 کے تحت تعلیم، وکلاء، پولیس افسروں اور دیگر عوامی شعبوں میں ملازمت کے دوران مذہبی علامتیں پہننے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ PIA کا خصوصی طیارہ 26 ٹن امدادی سامان لے کر دمشق پہنچ گیا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے شامی بھائیوں کے لیے سامان کا تحفہ دیا گیا ہے۔ امدادی سامان میں میڈیکل آلات اور دیگر سامان شامل ہیں۔ سعودی حکومت نے شہریوں اور اداروں کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ وہ کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومتی اقدامات اور SOPs کی سختی سے پابندی کریں، ادروائز سخت سزا کے لیے تیار رہیں۔ اگر کسی نجی ادارے میں کوئی شخص حفاظتی ماسک کے بغیر دیکھا گیا تو پہلی مرتبہ خلاف ورزی پر 10,000 ریال جرمانہ ہوگا، دوسری مرتبہ خلاف ورزی پر جرمانہ ڈبل کر دیا جائے گا، یعنی 20,000 ریال جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں پولیس نے ایک مراکشی شخص کو فرانس میں توہین امیز خاکے دکھانے کی پاداش میں مارے جانے والے استاد کے واقعے کی تعریف کرنے پر گرفتار کر لیا ہے اور اس کو ایک عدالت میں پیش کیا گیا ہے، مگر اس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس گرفتار شخص نے سوشل میڈیا پر اس واقعے کی حمایت میں بعض پیغامات پوسٹ کی شکل میں شائع کیے تھے۔ مریم نواز نے شہباز شریف سے ملاقات کے موقع پر کہا ہے کہ م، ش اور ن لیگ کی باتیں کرنے والوں کو پیغام مل گیا ہے کہ ہم ایک ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو بختر بند گاڑی میں پیش کیا جانا قابل مذمت ہے، جو معیار حکومت طے کر رہی ہے انہیں بھگتنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگلے سال عام انتخابات کا سال ہے، ہم اکٹھے ہیں، کم ظرف لوگ 30 سال سے یہ والی باتیں کر رہے ہیں، یہ خاندان اکٹھا ہے اور اکٹھا رہے گا۔ ضلع قصور کے شکیل احمد خان نے 250 ممالک کے 25,000 سے زائد کرنسی نوٹ اور سکے جمع کر رکھے ہیں۔ ان کے پاس 10,000 سے زائد یادگاری ٹکٹ بھی موجود ہیں۔ اس کلیکشن میں 2,500 سال پرانے سکندر اعظم کے دور کے مقامی سکے بھی شامل ہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک جتنے بھی یادگاری سکے جاری ہوئے ہیں وہ بھی شکیل احمد کے خزانے میں موجود ہیں۔ شکیل احمد نے کہا کہ 20 سال قبل جب وہ 8ویں کلاس میں تھے تب انہیں سکے جمع کرنے کا شوق ہوا۔ پاکستان نے اپنا پہلا کرنسی نوٹ انگلینڈ سے پرنٹ کروایا تھا، یہ نوٹ بھی ان کے پاس ہے۔ بھارت کے کرنسی نوٹ اور سکے بھی ہیں، مغلیہ دور، سکھ دور اور پھر برطانوی دور کے سکے بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ 2,500 سال پرانے سکے جو سکندر اعظم کے دور کے ہیں، ایسے ممالک جو یا تو دوسرے ممالک میں ضم ہو چکے ہیں یا پھر ختم ہو چکے ہیں، ان کے سکے بھی ان کے پاس موجود ہیں۔
ملک میں بولنے، سوچنے اور خاکے بنانے کی آزادی کا دفاع کروں گا، فرانسیسی صدر کی ہٹ درمی۔ دوستو، فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ ہماری لڑائی اسلام کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے نام پر کی جانے والی لڑائی سے ہے، جس کا نشانہ خود مسلمان بھی بن رہے ہیں۔ فرانس کے صدر میکرون کا کہنا تھا کہ گستاخانہ خاکوں پر مسلمان صدمے میں ہیں، اور میں ان کے جذبات کو سمجھتا ہوں، لیکن عالم اسلام میں میرے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، جیسا میں خاکوں کی حمایت کرتا ہوں۔ خاکے ایک آزاد اخبار نے شائع کیے ہیں، ریاست نے نہیں، میں خاکوں کے حق میں نہیں ہوں۔ فرانسیسی صدر نے مزید کہا کہ ہماری لڑائی اسلام سے نہیں ہے بلکہ اسلام کے نام پر کی جانے والی لڑائی سے ہے، جس کا مسلمان خود شکار بن رہے ہیں۔ لڑائی سے 80% نقصان مسلمانوں کا ہی ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام کے نام پر تشدد کو فروغ دیا جا رہا ہے اور مجھے امن کے لیے، تحمل کے فروغ اور لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے ملک میں بولنے، لکھنے، سوچنے اور خاکے بنانے کی آزادی کا دفاع کروں گا۔ دوستو، میکرون اپنی ہٹ درمی میں اس سے پہلے بھی اسلام مخالف بیان دے چکا ہے، جس پر ترک صدر طیب اردوان نے مسلمانوں سے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد سے مسلم ممالک میں بائیکاٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ اگر بدلے کی لڑائی کی منطق کو مانا جائے تو مسلمانوں کو فرانسیسیوں اور ان کے جنگی جرائم کی سزا دینے کا بھی اختیار مل جاتا ہے۔ تاہم دوستو، ٹویٹر نے ڈاکٹر مہاتیر محمد کی یہ ٹویٹ ہدفیاں ڈیلیٹ کر دی تھی۔ پاکستان کے شمالی علاقہ ہنزہ گلگت سکردو میں پائی جانے والی جنگلی بیری سی بک تھورن نے اپنی طبی افادیت اور حیرت انگیز خصوصیات کی بنا پر دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ یہ اومیگا 7 سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ وٹامن سی کا خزانہ ہے، جس نے کورونا کی وبا کے دوران قوت مدافعت پیدا کرنے کی اپنی صلاحیت کی بنا پر پوری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے۔ سطح سمندر سے ہزاروں فٹ بلندی پر اگنے والی یہ بیری السر، آنتوں، معدے کے امراض کے علاوہ جگر کی خرابیوں، شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض کے مریضوں کے لیے جادو اثر ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ چائنا، بھارت، نیپال اور دیگر ممالک اس بیری سے حاصل شدہ تیل، جوس، پتیوں کی چائے اور دیگر اشیاء تیار کر کے بھرپور زر مبادلہ کما رہے ہیں۔ کورونا کی وبا کے دوران سی بک تھورن کی مانگ امریکہ، یورپ اور دیگر مغربی ممالک میں کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ پاکستانی تاجروں نے اسے امریکہ میں فروخت کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ترش پھلوں کے مقابلے میں اس میں 10 گنا زائد وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ اس کا کیمیائی تجزیہ کروایا گیا ہے۔ 6 ماہ تک استعمال کے بعد انسانی صحت پر حیرت انگیز اثرات سامنے آئے ہیں، جن میں سر فہرست خون میں شوگر کی مقدار میں کمی، بلڈ کولیسٹرول میں کمی، ہائی بلڈ پریشر کے مسئلے کا حل، نظام ہاضمہ، آنتوں اور معدے کے افعال کی درستگی، جگر کی کارکردگی میں اضافہ اور بینائی میں بہتری جیسے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے ہیں۔ دنیا میں سی بک تھورن پر پہلے ہی کافی ریسرچ ہو چکی ہے۔ سی بک تھورن پاکستان کے شمالی علاقے کے علاوہ ترکی، آذربائیجان، تاجکستان، افغانستان کے سرحدی علاقوں، وہاں راہداری کے علاقوں کے علاوہ آرمینیا، ازبکستان اور چائنا کے علاقے سنگیانگ میں پایا جاتا ہے۔ تاہم دوستو، بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں پائی جانے والی اس جنگلی پھل میں دنیا کے دیگر ملکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اومیگا 7 پایا گیا ہے، جس کی وجہ سے امریکی ادویات کمپنیاں اس پر مزید تحقیق کر کے اس سے فوڈ سپلیمنٹ اور سیرپ بنانا چاہتی ہیں۔ زمانہ قدیم سے پہاڑی ایریا، بالخصوص پاکستان کے بلند ترین ایریا کے باشندے اس پھل اور اس کے پودے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس پودے کا پھل غذائیت سے بھرپور ہونے کی وجہ سے زمانہ قدیم سے ان علاقوں کے باشندوں کی خوراک کا بھی حصہ بنا رہا، جو پانی اور خوراک دونوں کی طلب پوری کرتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے دوستو کہ اس کی بیری 9 ترش پھلوں میں پائے جانے والے وٹامن سی کے برابر ہے۔ اس کا سیزن اگست سے شروع ہوتا ہے اور اکتوبر کے آخر تک رہتا ہے۔
مقامی آبادی کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ جو اس کی افادیت سے واقف ہیں پورا سال انتظار کرتے ہیں اور سال بھر کے لیے جوس تیار کرواتے ہیں۔ بالخصوص یرکان، ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض کے مریض اسے استعمال کرتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔